مجھے اگر اپنا آپ کبھی اچھا لگا تو وہ صرف اسی لیے کہ میں استاد ہوں. اس سے اچھا کوئی دنیا میں شعبہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم سمجھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک اچھا استاد کون ہوتا ہے. پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ڈاکٹر مسارو ایموٹو کا. ڈاکٹر مسارو ایموٹو ایک جاپانی سائنسدان ہیں. تو انہوں نے ایک تجربہ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جو انسان کی کانشیسنیس ہے، آپ کی نیت، پھر اس کے بعد آپ کے خیال دو، اور تیسرا آپ کے الفاظ، اور چوتھا آپ کی آواز، ان چاروں چیزوں سے مل کے آپ کی کانشیسنیس بنتی ہے. تو ڈاکٹر مسارو ایموٹو نے کہا کہ اس کانشیسنیس جو ہوتی ہے انسان کی، اس سے پانی کا جو مالیکیولر سٹرکچر ہوتا ہے اس کے اوپر اثر پڑتا ہے. یہ نام مجھے نہیں یاد ہو رہا تھا مسارو، تو میں نے ماسیر سے یاد کیا ہے. یہ ماسیر کے ساتھ مسیرو، اب یہ نہیں بھولے گا آپ کو. تو مسارو ایموٹو گوگل پہ جا کے لکھیں رائس واٹر ایکسپیریمنٹ، تو وہ آپ کو جو پتہ چلے گا. انہوں نے کیا کیا کہ 3 گلاس لیے، تینوں میں برابر مقدار میں پانی ڈالا، اور تینوں میں برابر مقدار میں سوکھے چاول ڈال دیے، اور وہ اپنے کمرے کے باہر رکھ دیے. تو جب وہ صبح آتے تھے تو پہلے والے گلاس کو وہ کہتے تھے تھینک یو ویری مچ، پانی کے گلاس کو. اپنی کانشیسنیس یوز کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کانشیسنیس سے مالیکیولر سٹرکچر پانی کا وہ اس کے اوپر امپیکٹ کرتی ہے ہماری کانشیسنیس. اب تھینک یو جب میں کہتا ہوں تو میری آواز بھی اس میں آ رہی ہے، الفاظ بھی تھینک یو آ رہے ہیں، میرا خیال بھی آ رہا ہے، اور میری نیت بھی کہ میں اس کا شکریہ. موبائل بند کر دیں. سب سے پہلے میں نے بند کیا تھا. اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے کو کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ، دوسرے کو گلاس کو کہتے ہیں یو ایڈیٹ، اور تیسرے کو کچھ بھی نہیں کہتے، نہ شکریہ، اور اسے نگلیکٹ کر کے چلے جاتے. 30 دن وہ روزانہ یہی کرتے رہے. آپ بھی اپنے گھر میں کر سکتی ہیں. آج ہی 3 گلاس ڈال کے اس میں شروع کر دیں گے. 30 دن کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جس پانی کے گلاس کو وہ تھینک یو کہتے تھے اس میں چمک آ گئی، چاول جو ہے وہ اس میں فرٹیلیٹی آ گئی. جس کو کہتے تھے یو ایڈیٹ وہ کالا ہو گیا سوکھ کے، اور جس کو وہ کچھ بھی نہیں کہتے تھے وہ پیلا ہو گیا. یعنی اب اس کا عمل شروع ہو گیا گلنے سڑنے کا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو پانی ہوتا ہے اس کی بھی یاداشت ہوتی ہے انسانوں کی طرح. ایک انسان 70 سے 75% پانی کا بنا ہوتا ہے. تو اسی طرح جب ہم کسی انسان کو ڈسکریج کرتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، تو وہ بھی کالا پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی تو پانی ہے نا. آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے جسم کا 75% 70% حصہ پانی ہے، اور جب ہم اسے انکریج کرتے ہیں تو وہ بھی چمکتا ہے، اور جب اسے ہم نگلیکٹ کرتے ہیں تو پہلا کام اچھے ٹیچر کا یہ ہوتا ہے کہ کبھی اپنے بچوں کو وہ کبھی اپنے بچوں کی حوصلہ شکنی نہیں کرتا. پہلا کام ٹیچر کا، اچھے ٹیچر کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو انکریج کرتا ہے. جو اچھا ٹیچر ہوتا ہے وہ اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی نہیں کرتا. ہماری ٹیچر تھی ایک میری، میں بڑے مزے کا واقعہ سناؤں. اس نے لکھا، میری بیٹی کو لکھا تربوزہ. اب تربوزہ کوئی لفظ نہیں ہوتا، لفظ ہوتا ہے تربوز. تو میری سسٹر ان لا تھی گھر میں، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اسی نوٹ بک پہ لکھا میڈم کو کہ میڈم تربوزہ نہیں ہوتا، تربوز ہوتا ہے. اب یہ میڈم کو بری لگ گئی بات کہ میں کیسے غلط ہو سکتی ہوں. یہ پورے پاکستان کے لوگوں کا یہی پرابلم ہے. ٹھیک، اچھا، تو اس نے واپس لکھ کے بھیجا کہ تربوزہ ہی ہوتا ہے. اس کے بعد آج کل تو ماڈرن زمانہ ہے، ادھر سے میری اس سسٹر ان لا نے فیروز اللغات نکالی، وہ جو ڈکشنری ہوتی ہے اس میں سے نکالا لفظ تربوز، اس کا اسکرین شاٹ لیا اور واٹس ایپ کے اوپر میڈم کو بھیجا. میڈم یہ دیکھیں ڈکشنری ہے، اس کے اندر لکھا ہے تربوز ہوتا ہے.
تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ یہ ڈکشنری ہے، قرآن نہیں ہے کہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے جو پاکستان کے لوگ ہیں اور ٹیچرز، ان کی پرابلم یہ ہے کہ یہ اپنی غلطی نہیں مانتے۔ یہ پاکستان میں کہتا رہتا ہوں سب کو کہ یہ 25 کروڑ ماہرین کا ملک ہے، ہر آدمی ہر چیز میں ماہر۔ آدم اور ابلیس کا قصہ تو آپ نے سنا ہوا ہے نا، تو ابلیس سے غلطی ہوئی تھی نا، اور آدم سے بھی ہوئی تھی۔ تو آدم جب ابلیس سے پوچھا اللہ نے کہ کیوں غلطی کی ہے، تو ابلیس نے کیا کہا تھا؟ میں نے تو غلطی کی ہی نہیں، غلطی نہیں مانی۔ تو اللہ نے کہا کہ جو اپنی غلطی ہی نہیں مان رہا تو یہ صحیح ہوگا سے سکتا ہے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا۔ یعنی آدم سے پوچھا تو آدم نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا میری غلطی، ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ میں مانتا ہوں میری غلطی ہے۔ تو جب آپ غلطی نہیں مانتے تو دراصل آپ شیطان بن جاتے ہیں، اور جب آپ غلطی مانتے ہیں تو آپ انسان بنتے ہیں۔ تو ہمارے پاکستان کی ترقی نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں کوئی اپنی غلطی نہیں تسلیم کرتا۔ ٹھیک ہے آپ کو؟ اچھا، یہ میرا ایک شعر ہے، کیا 2 شعر سناتا ہوں۔ آخر کار کہا دل نے قیامت کر کے، آخر کار کہا دل نے قیامت کر کے، باز آیا میں محبت سے محبت کر کے۔ تیرے دل میں تو کوئی دوسرا آ جائے گا، تیرے دل میں تو کوئی دوسرا آ جائے گا، ہم کہاں جائیں گے اس شہر سے ہجرت کر کے۔ ہیں بشر تو بشریت بھی ہے لازم ہم پر۔ بشر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شر۔ ہیں بشر تو بشریت بھی ہے لازم ہم پر، کیوں فرشتے بنے ہر وقت عبادت کر کے۔ دیکھیں، کبھی پورے قرآن کے اندر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے 100/100 نمبر لینے، 51% نمبر لینے۔ اور آخری بات، اس کے بعد آپ کے میں سوالوں کے جواب دوں گا، آخری بات، اللہ کا شکر ادا کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شکر جو لفظ ہے، اس کا مادہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کھلا رکھنا، اور یہ کفر کی ضد میں قرآن میں یہ لفظ شکر استعمال ہوا ہے۔ تو جو عرب لوگ تھے وہ اس اونٹنی کو جس کے ہر وقت تھن دودھ سے بھرے ہوتے تھے، اس کو وہ المشکار کہتے تھے، شکر ادا کرنے والی اونٹنی۔ ٹھیک، تو شکر ادا کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اسے دنیا کے لیے کھلا رکھوں۔ اگر مجھے اللہ نے اچھا ذہن دیا ہے تو اس سے اچھی اچھی چیزیں سوچوں، یہی شکر ادا کرنا ہوتا ہے اللہ کا۔ اگر مجھے اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو ان سے میں اچھی چیزیں دیکھوں، اگر مجھے کان دی ہیں اس سے میں اچھی باتیں سنوں، یہ شکر کرنے کا مطلب ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ ساری جو بات ہے اس کا لب لباب یہ ہے، میں وائنڈ اپ کرتا ہوں، پھر آپ کے اگر کوئی سوال ہیں ان کے میں جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں، انسان جو ہے وہ دنیا میں، قرآن سب سے پہلے، بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن جو تھا وہ سب سے پہلے اس نے کیا کہا؟ اقرا، پڑھنے کے لیے۔ لیکن مسلمان آج پڑھائی ہی نہیں بس کر رہا، باقی سب کچھ کر رہا ہے، پڑھائی نہیں کر رہا۔ تو جب پڑھائی کی بات آتی ہے تو سب سے اہم جو نام ذہن میں آتا ہے وہ استاد کا نام ذہن میں آتا ہے، اور استاد جو ہے وہ اتنا بلند پیشہ ہے، اور استاد کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ بچوں کے ذہن میں جو دنیا کا نقشہ ہے اسے ایکوریٹ بنانے کی کوشش کرے۔